زندگی میں نا کبھی کبھی کچھ ایسی حقیقتیں ہوتی ہیں جو سمجھ سے بالا تر لگتی ہیں، خاص طور پر جب بات خاندانی رشتوں کی ہو۔ آج ہم ایک ایسی ہی قدیم کہانی میں چھپے آج کے دور کے ایک بہت بڑے سچ کو سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ ایک ایسا سچ جس کا سامنا بہت سے والدین اپنے بڑھاپے میں کرتے ہیں کہ کیسے محبت اور قربت کی شدید خواہش کبھی کبھی انجانے میں ہی دوری پیدا کر دیتی ہے۔ یہ الفاظ آج سے کوئی 2500 سال پہلے چین کے عظیم فلسفی کنفیوشس نے کہے تھے، ایک ایسا دانا جس کی تعلیمات نے تہذیبوں کی رہنمائی کی ہے۔ اور حیرت کی بات دیکھیں، وقت کا اتنا لمبا سفر بھی ان کی اس بات کی گہرائی کو ذرا بھی کم نہیں کر سکا۔ یہ آج بھی اتنی ہی سچی ہے جتنی صدیوں پہلے تھی۔ یہ کوئی عام سوال نہیں ہے، یہ ایک باپ کے دل سے نکلی ہوئی ایک پکار ہے۔ لی وے نامی ایک شخص جس نے اپنی زندگی کی ہر خوشی، ہر خواہش اپنی اولاد کے لیے قربان کر دی، اور اب بڑھاپے کی دہلیز پر کھڑا خود سے یہی سوال پوچھ رہا تھا۔ اور یہ صرف لی وے کی کہانی نہیں، یہ ان گنت والدین کے ان کہے جذبات کی عکاسی ہے۔ تو آئیے لوی کی دنیا میں چلتے ہیں۔ ذرا تصور کیجئے ایک ایسے شخص کا جس نے اپنا سب کچھ، اپنا گھر، اپنے دوست، اپنی پہچان، سب کچھ چھوڑ دیا، صرف اس امید پر کہ اپنے بیٹے کے گھر میں سکون ملے گا، یہ سوچ کر کہ زندگی کا آخری حصہ محبت اور خوشیوں سے بھرا ہوگا۔ جب لے اپنے بیٹے کے گھر آیا تو اس کی آنکھوں میں بہت سے خواب تھے کہ وہ اپنے پوتوں کے ساتھ کھیلے گا، اپنے بیٹے اور بہو کے ساتھ شام کی چائے پیے گا۔ لیکن حقیقت بالکل الگ تھی۔ گھر تو بھرا ہوا تھا، کہکہے بھی گونجتے تھے، مگر ان کہکہوں میں وہ شامل نہیں تھا۔ وہ اپنے ہی خاندان میں ایک مہمان بن کر رہ گیا تھا، ایک ایسا بوجھ جسے نہ چاہتے ہوئے بھی اٹھایا جا رہا ہو۔ جب دل کا درد حد سے بڑھ گیا تو لی ووئی اپنے زمانے کے سب سے بڑے دانا کنفیوشس کے پاس پہنچا۔ اسے لگا کہ کنفیوشس اسے تسلی دیں گے، کچھ ہمدردی کے بول کہیں گے، لیکن کنفیوشس نے اسے تسلی کے بجائے زندگی بدل دینے والے 3 گہرے اور طاقتور سبق سکھائے۔ یہ صرف باتیں نہیں تھیں، یہ زندگی کے استعارے تھے۔ کنفیوشس نے کچھ کہے بغیر بس ایک برتن اٹھایا اور اسے پانی سے لبالب بھر دیا، اتنا بھرا کہ پانی کا ایک قطرہ بھی اور شامل نہیں کیا جا سکتا تھا۔ لی وے خاموشی سے سب دیکھتا رہا، یہ سوچے بغیر کہ اس سادہ سے عمل میں ہی اس کے مسئلے کا حل چھپا ہوا ہے۔ پھر کنفیوشس نے وضاحت کی، تمہارے بیٹے کی زندگی اس بھرے ہوئے برتن کی طرح ہے۔ اس میں اس کی بیوی ہے، اس کے بچے ہیں، اس کا کام، اس کے اپنے خواب۔ یہ برتن پہلے ہی بھرا ہوا ہے۔ جب تم اس میں خود کو مرکز بنانے کی کوشش کرتے ہو تو تم جگہ نہیں بناتے، بلکہ جو کچھ اندر ہے اسے باہر گرا دیتے ہو، اور اس سے صرف بے چینی اور بکھراؤ پیدا ہوتا ہے۔ اس کے بعد کنفیوشس لی وئی کو ایک ایسی جگہ لے گئے جہاں 2 بڑے درخت ایک دوسرے کے بہت ہی قریب آگے ہوئے تھے، اتنے قریب کہ ان کی شاخیں آپس میں الجھ گئی تھیں، اور وہ دونوں سورج کی روشنی کے لیے ایک دوسرے سے لڑ رہے تھے۔ ان کی بڑھوتری رک گئی تھی اور وہ کمزور نظر آ رہے تھے۔ کنفیوشس نے کہا، دیکھو، محبت کا مطلب یہ نہیں کہ ایک دوسرے میں ضم ہو جاؤ۔ جس طرح ان درختوں کو پھیلنے اور پھلنے پھولنے کے لیے اپنی جگہ چاہیے، اسی طرح انسانوں اور رشتوں کو بھی سانس لینے کی جگہ کی ضرورت ہوتی ہے۔ جب ہم کسی کو اتنی مضبوطی سے پکڑ لیتے ہیں کہ اسے ہلنے کی بھی جگہ نہیں ملتی تو رشتہ مضبوط نہیں ہوتا، کمزور ہو جاتا ہے۔ آخر میں کنفیوشس نے زمین سے ایک مٹھی ریت اٹھائی اور اسے اپنی ہتھیلی پر کھلا چھوڑ دیا۔ ریت آرام سے وہیں ٹکی رہی۔ یہ تیسرا اور شاید سب سے گہرا سبق تھا۔ پھر کنفیوشس نے اپنی مٹھی کو زور سے بھینچ لیا۔ جیسے ہی دباؤ بڑھا، ریت ان کی انگلیوں کے بیچ سے تیزی سے بہنے لگی۔ انہوں نے لی ووئی کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، محبت اور عزت اس ریت کی طرح ہیں۔ اگر تم انہیں کھلی ہتھیلی پر رکھو گے تو وہ تمہارے ساتھ رہیں گی، لیکن اگر تم انہیں زبردستی اپنی مٹھی میں قید کرنے کی کوشش کرو گے تو تم انہیں کھو دو گے۔ ان تینوں اسباق نے لی وے کے ذہن پر گہرا اثر ڈالا، لیکن کنفیوشس کی سب سے بڑی حکمت، سب سے بڑا سچ ابھی باقی تھا۔ ایک ایسا سچ جو والدین کے پورے نقطہ نظر کو بدلنے کی طاقت رکھتا ہے، اور یہی وہ سچ تھا جس نے لی وے کو حقیقی معنوں میں آزاد کیا۔ کنفیوشس نے ایک بہت سادہ مگر گہرا سوال پوچھا، لیوی بتاؤ، جب کوئی باغبان ایک پودا لگاتا ہے
تو کیا اس کی نیت صرف یہ ہوتی ہے کہ یہ درخت بڑا ہو کر صرف اسے ہی سایہ اور پھل دے، یا وہ اسے دنیا کے لیے لگاتا ہے؟ اور تب لے وئی کو سمجھ آیا، والدین کا کام بچوں کو اپنی ملکیت سمجھنا نہیں ہے، بلکہ انہیں ایسے مضبوط درختوں کی طرح پالنا ہے جو دنیا کو اپنا سایہ اور پھل دے سکیں۔ اولاد ایک تحفہ ہے جسے دنیا کے لیے پروان چڑھایا جاتا ہے۔ ان کی محبت ایک انعام ہے، کوئی قرض نہیں جسے وصول کیا جائے۔ بس اس ایک احساس نے لی بھوئی کو بدل کر رکھ دیا۔ اس نے اپنے بیٹے کی زندگی کا مرکز بننے کی کوشش چھوڑ دی۔ وہ ایک چھوٹے سے گاؤں میں چلا گیا اور اپنی ایک نئی دنیا بسا لی۔ اس نے اب مانگنا چھوڑ دیا اور دینا شروع کر دیا، اور جانے دینے میں اسے وہ سکون ملا جس کی اسے ہمیشہ سے تلاش تھی۔ اب اس کی زندگی محبت کا انتظار کرنے میں نہیں گزر رہی تھی۔ اس نے گاؤں کے بچوں کو پڑھانا شروع کیا، اپنے ہاتھوں سے پودے لگائے۔ وہ اپنی خوشی اپنے اندر تلاش کر رہا تھا، دوسروں سے مانگ نہیں رہا تھا۔ اور جتنا وہ اپنی دنیا میں مگن ہوتا گیا، اتنا ہی اس کی قدر دوسروں کی نظروں میں بڑھتی گئی۔ لیکن کہانی یہاں ختم نہیں ہوتی، کیونکہ جب آپ کائنات کے اصولوں کے ساتھ چلنا شروع کر دیتے ہیں نا، تو کائنات آپ کو خوبصورت طریقوں سے نوازتی ہے۔ لیوی کی نئی زندگی کا سب سے خوبصورت انعام تو ابھی اسے ملنا باقی تھا۔ ایک دن اسے اپنے بیٹے کا خط ملا۔ ان لفظوں میں کوئی فرض نہیں تھا، بلکہ سچی محبت اور اشتیاق تھا۔ اب اسے ایک بوجھ سمجھ کر نہیں، بلکہ ایک قابل قدر بزرگ اور پیارے مہمان کے طور پر بلایا جا رہا تھا، جس کی حکمت اور موجودگی کی سب کو کمی محسوس ہو رہی تھی۔ تو اس کہانی کی حکمت کے موتیوں کو ایک بار پھر دیکھتے ہیں۔ پہلا سبق، اپنے پیاروں کی زندگی اور ان کی اپنی جگہ کا احترام کریں۔ ان کی بھری ہوئی دنیا میں زبردستی داخل ہونے کی کوشش نہ کریں۔ دوسرا سبق، رشتے چاہے کتنے ہی قریبی کیوں نہ ہوں، انہیں پھلنے پھولنے کے لیے کھلی ہوا اور جگہ کی ضرورت ہوتی ہے۔ یاد رکھیے، محبت قید کا نہیں، آزادی کا نام ہے۔ تیسرا سبق، محبت کا مطالبہ نہ کریں، اسے قابو کرنے کی کوشش مت کریں۔ محبت جب دل سے اور بغیر کسی دباؤ کے دی جاتی ہے، تبھی وہ حقیقی اور پائیدار ہوتی ہے۔ اور یہ بہت طاقتور پیغام کہ زندگی کا کوئی بھی مرحلہ اختتام نہیں ہوتا۔ بڑھاپا کسی کا انتظار کرنے کا نام نہیں، بلکہ اپنے لیے ایک نئی بامقصد زندگی شروع کرنے کا بہترین موقع ہو سکتا ہے۔ اور آخر میں کہانی کا وہی خوبصورت تضاد جس سے ہم نے بات شروع کی تھی، جب لیوے نے محبت مانگنا چھوڑ دی تو محبت خود اس کے دروازے پر دستک دینے لگی، کیونکہ حقیقی تعلق آزادی سے پیدا ہوتا ہے، مجبوری سے نہیں۔ کنفیوشس کا یہ آخری قول پوری کہانی کا نچوڑ ہے۔ رشتے باغبانی کی طرح ہیں، آپ پھولوں کو زبردستی کھلنے پر مجبور نہیں کر سکتے۔ آپ صرف زمین تیار کر سکتے ہیں، پانی دے سکتے ہیں، اور پھر صبر سے ان کے کھلنے کا انتظار کرتے ہیں۔ محبت اور عزت بھی بالکل اسی طرح پروان چڑھتی ہیں۔